اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں روزے کا جو مقصد بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان یہ جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ جسم کی اپنی ضروریات ہے، خواہشات ہے، روح کی اپنی ضروریات ہے، اپنی خواہشات ہے۔ جسم کی اپنی خوراک ہے، روح کی اپنی خوراک ہے۔ جسم کی اپنی غذا ہے، روح کی اپنی غذا ہے۔ جب یہ دونوں بیلنس ہو تو یہ ایک معتدل مسلمان اور معتدل انسان ہوتا ہے۔ جب ان میں سے جسم والی روح کو غلبہ مل جائے تو یہ انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا مقصد کھانا پینا اور اپنی شہوات کو پورا کرنا بن جاتا ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، کھیلو کودو مزے کرو چھل کرو، جو آئے سامنے کھاؤ، جو آئے سامنے پیو، جو آئے سامنے وہاں اپنی ضرورت پوری کر لو، یہ پھر انسان نہیں رہتا، یہ حیوان بنتا ہے۔ اور جب اس کی روح کی غذا مضبوط ہو اور جسمانی غذا اس کی کم ہو جائے، جسم کو اتنی غذا نہ ملے کہ جتنی وہ چاہتا ہے، اور روح کو غذا وہ والی ملتی رہے کہ جو روح کی ضرورت ہے، تو یہ بندہ پھر انسانیت سے نکل کر ملائکہ کے صف میں داخل ہوتا ہے۔ جب کھانا پینا خواہشات نفسانی یہ ساری چیزیں جب کم ہوتی ہے تو یہ انسان پھر یہ ملائکہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور ملائکہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب 11 مہینے ہم نے جسم کو پالا پوسا، اس کی ضروریات پوری کی، ظاہری بات ہے اسی حساب سے پھر گناہ بھی ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہمارے ذمے یہ لازم کرا کر خود انتظام فرمایا، تاکہ یہ جو جسم کی مضبوطی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور روح دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زبردستی اس کا انتظام کروایا تاکہ یہ والا جو بیلنس ہے یہ برابر ہو، اور جسم کی مضبوطی یہ روح پر اتنی غالب نہ ہے کہ انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہو جائے۔ یہ فلسفہ ہے روزے کا۔ اس کو اگر آپ دنیاوی زبان میں سمجھ لیں، بس اس کو یوں سمجھ لیں، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو گاڑی کا اگر آپ اس کا موبلین چینج نہ کریں، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، اور آپ وہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مستری کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا تو انجن فارغ ہے۔ یہ روح انسان کے لیے بمنزلہ انجن کے ہے، گویا کہ سال میں 1 مرتبہ اس کا موبلین چینج کرنا پڑتا ہے، سال میں 1 مرتبہ اس کو اس کی غذا دینی پڑتی ہے۔ اگر سال میں 1 مرتبہ اس کو اس کی غذا نہ ملے اور یہ اسی طرح چلتا رہے تو ایک ٹائم آتا ہے یہ روح سیز ہو جاتا ہے، اور
جسم کا سارا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان پورا کا پورا حیوان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اسی کو فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ بھئی یہ جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے لیے روحانی غذا کا انتظام فرمایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روحانی طور پر عبادت، ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ نام، نماز اور کھانے پینے اور شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ روحانی غذائیں ہیں. اور جسمانی کیا ہے؟ بھائی کھاؤ پیو اور جسم کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو. آج ہمیں جو روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو روزے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. صحیح معنوں میں روزے کا فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ روزے کا فائدہ اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم حقیقی معنوں میں رمضان کے مہینے میں اب بھی روحانی غذا کا انتظام کم اور جسمانی غذا کا انتظام زیادہ کرتے ہیں. اتنا تو ہم 11 مہینوں میں بھی نہیں کھاتے ہیں جتنا ہم رمضان میں کھا جاتے ہیں. اگر 11 مہینوں کے کھانے کا خرچ نکال دیا جائے، 11 مہینوں کے کھانے کا آپ جو چارٹ یا شیڈول نکال دے، تو میرے خیال میں ریشو جو نکلے گی نا، قریب 3 مہینے ایکول ٹو 1 رمضان. ادھر 3 مہینے میں اتنا نہیں کھایا ہوتا ہے جتنا. پھر روحانی طور پر طاقت کیسے ملے؟ یہ جو لعلکم تتقون ہے کہ بھائی تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ پرہیزگاری 11 مہینے، دیکھو نا گاڑی کا آپ نے جب موبلین تبدیل کر دیا تو گاڑی پورا 2 مہینے 3 مہینے جب تک اگلی دفعہ اس کو ضرورت نہ ہو، آپ کی گاڑی اسموتھلی آرام سے جس مقصد کے لیے گاڑی بنائی گئی ہے آپ کو وہ مقصد پورا کر کے دے رہی ہے. لیکن اس انسان کا رمضان کے مہینے میں موبلائن چینج بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 2 منٹ بھی یہ اس طرح کی زندگی کہ جو رمضان میں گزارتا ہے یہ نہیں گزار پاتا. جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے، مغرب کی نماز میں بھی یہ نہیں آتا. کیوں؟ یہ لعلکم تتقون. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فلسفہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مقصود کیا ہے لعلکم؟ تو تقوی کیوں نہیں آتا؟ دیکھو اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا. اللہ جس چیز کی خبر دے وہ خبر پکی ہوتی ہے، ٹکی ہوتی ہے. اللہ نے بتایا لعلکم تتقون. لیکن یہ لعلکم تتقون کا معاشرے پہ اثر کیوں نہیں ہے؟ معاشرے میں یہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اثرات کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں روزہ رمضان کا مہینہ بھی ہم نے کھانے پینے اور شہوات کو پورا کرنے کا مہینہ. عام روٹین میں اگر ہمارا کھیل کود یہ دن تک محدود ہو، رات 10 بجے تک بہت زیادہ جنا وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، رمضان میں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، سحری تک ہم کھیلتے ہیں. یعنی دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے
ہمارے روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا ہمارا اچھا ہو جاتا ہے۔ پکوڑے کھائے، سموسے کھائے، فروٹ چاٹ کھایا، چنا چاٹ کھایا، وہ کدھر ملتا ہے پورے سال میں یہ چیزیں؟ بھئی ایک کھجور ہو، پانی ہو، سادہ سا کھانا ہو، بندہ کھا لے، کھا کے آئے، اور سحری میں مختصر کوئی ایک آدھی چپاتی ہو اور دہی کے ساتھ کھا لے، روزہ رکھ لے، اور باقی جتنی بھی اوقات ہے ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگائے، پھر دیکھ لے روحانی طور پر فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ سحری، افطاری، یہ دو اوقات یہ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کے اوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے اوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی خواتین بیچاری وہ کچن میں مصروف ہوتی ہے، ان کو دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، وہ کچن میں مصروف ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا، وہ بھی بنانا، اور مرد ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پروگرام آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو روزے کا فائدہ کدھر سے ہوگا؟ کیسے فائدہ ہوگا؟ سحری جہاں رب تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرما کر آواز دیتے ہیں کہ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، اور ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹی وی آن کیا ہوا ہے، کوئی پروگرام، اسلامی پروگراموں کے نام پر امت کا کھباڑا نکال دیا، تباہ و برباد کر دیا امت کو۔ یہ سحری ٹرانسمیشن ہے، یہ افطاری ٹرانسمیشن ہے، یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ دنیا جہاں کے ایسے لوگ کہ جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، میرے اور آپ کا روزہ خراب کیا جاتا ہے، شیطان باندھ لیا جاتا ہے، لیکن انسان کی شکل میں اتنے شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ شیطان بھی ادھر بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ جتنا کام میں پورا سال 11 مہینے نہ کر سکا، یہ انسان جو میری شکل میں بیٹھا ہوا ہے مجھ سے زیادہ کر رہا ہے۔ کدھر سے فائدہ ہوگا رمضان کا؟ اللہ کا وعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے جو فرمایا وہ کرا ہے، وہ سچا ہے، نو ڈاؤٹ، اللہ کے کہے ہوئے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں میرے عمل میں کمی ہے، جس طریقے سے میرے پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا، اس طرح آج تک ہم نے رمضان نہ گزارا، نہ گزارنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تو ایک کھجور لیتے تھے، پانی لیتے تھے اور مسجد میں آ جاتے تھے۔ ہمارا تو اللہ معاف کرے، ہم سب اس میں شریک ہے کہ ہمارا تو کھانے کے لیے وقفہ بھی اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ بھئی جناب اس میں اچھا خاصا بندہ کھا کے مسجد میں آئے تاکہ کھانے میں کوئی، یعنی ہماری ساری ترجیحات رمضان کے مہینے میں، مطلب ہے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سب ہماری ساری ترجیحات رمضان کے مہینے میں اس بات پہ ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام اچھا ہو اور اس میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے، بھلے اس کے بیچ میں اگر نماز رکاوٹ ہو اس کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے، بھلے اس کے بیچ میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہو اس کو بھی آگے پیچھے کر دو، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان کا جو روزے کا فائدہ ہے
وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں رمضان گزارنے اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے روحانی غذا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اگر ہم آج اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم نے اس رمضان میں جسمانی طور پر ساری چیزیں پیچھے، جسمانی غذاؤں کا اتنا اہتمام نہیں، ہم نے اس مہینے میں زیادہ تر روحانی غذاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روحانی غذائیں ہمیں جو ہے نا وہ حاصل ہو، جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت ہو. پھر تلاوت بھی ایسے نہیں جیسے جو ہے نا طوطی کی طرح بندہ پڑھتا ہے، کوئی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے قرآن کریم کو، جو ہے نا وہ ایک دفعہ جو ہے نا پورے قرآن کو تلاوت کی اپنی اہمیت ہے، میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، تلاوت بھی کرے لیکن ساتھ میں اس کو سمجھے بھی اور اس نیت سے کرے کہ میں نے قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. جو ہے نا روزہ رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، تراویح میں قرآن کو سننے کا جو ہے نا وہ اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے، جو ہے نا تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، آسانی ہوتی ہے. پھر سحری اور افطاری کے اوقات میں دعاؤں کا کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو 15 منٹ بندے کے ایسے ہو سحری اور افطاری کے اوقات میں جو بالکل اینڈ ٹائم ہے، اس میں صرف وہ اور اس کا رب ہو، درمیان میں کوئی اور بندہ حائل نہ ہو، اور رب سے دعائیں مانگے ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی والدہ سے مانگتا ہے، ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی والدہ کو راضی کرتا ہے، اسی طرح رب سے باتیں کرے، اور باتیں بھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جو ہے چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں کرتا ہے. کبھی آپ دیکھ لے اپنے رب سے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی شیئر کرنا شروع کر دے کہ اللہ، بچوں کو جیسے میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ میرے پیپر ہو رہے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں اب بھی محنت کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے کامیابی دے دے میرے پیپر میں. اب دیکھو یہ ایک بات ہے جو آپ اپنے رب سے کیا کر رہے ہیں؟ شیئر کر رہے ہیں اور رب سے بات کر رہے ہیں. اور ایسے جیسے کوئی بندہ اپنے استاد سے یا ٹیچر سے یا اپنی والدہ سے کر رہا ہے، اسی طرح کی باتیں کرے اپنے رب سے اس مہینے میں. اور جتنا بندہ اپنے رب سے باتیں کرے گا اتنا اس مہینے کا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.